بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے بھائی کا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بار امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زیارت عبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خدا بندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل اس میت کے حالات مجھ پر منکشف فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً قبول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یعنی یا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کے دردناک پکار نے حیدر کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل، میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ میرے مالک عز و جل، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ رمضان کی راتوں میں کھیل کود اور اس احکامات میں ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ زندہ انسان خوب پھدکتا ہے مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس وقت آنکھیں بند ہونے کے بجائے میں کھل چکی ہوتی ہے۔ اچھے اعمال اور راہ خدائے ذوالجلال عز و جل میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے مگر جو کچھ دھن دولت پیچھے چھوڑ کر آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور ورثہ سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے مال کثیر خرچ کرے، بلکہ مرنے والا اگر حرام و جائز مال مثلا گناہوں کے اسباب جیسے کہ آلات موسیقی، ویڈیو گیمز کی دکان، میوزک سینٹر، سینما گھر، شراب خانہ، جوا کا اڈا، ملاوٹ والے مال کا کاروبار وغیرہ پیچھے چھوڑ کر آئے تو اس کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین ناقابل تصور نقصان ہے۔ اس حکایت میں رمضان الکریم کی بے حرمتی کرنے والے کا خوفناک انجام پیش کیا گیا ہے۔ اس سے درس عبرت حاصل کیجیے۔ آہ صد آہ، رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلہ میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں اور اس طرح یہ بد نصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ نہ تو خود عبادت کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔ نیک لوگ تو ان کھیلوں سے سدا دور ہی رہتے ہیں۔ ہمیں بھی ہمیشہ بچنا چاہیے اور خصوصاً رمضان المبارک کے بابرکت لمحات تو
ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔